بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہے 16 نومبر سال 2020 اور دن ہے جناب آج منڈے کا۔ آج آپ سے کچھ خبریں شیئر کرتے ہیں اور خبروں کا تعلق پاکستان سے ہے اور افواج پاکستان سے اور پاکستان کی سلامتی سے ہے اور پاکستان کے عوام سے ہے خاص طور پہ۔ اور گلگت بلتستان کا الیکشن، اس کے نتائج کیا آ رہے ہیں اور وہ یہ نتائج کیوں آ رہے ہیں، یہ بات بھی آپ سے ڈسکس کریں گے۔ اور گلگت بلتستان میں آخر کیا وجہ ہے کہ مسلم لیگ نون کا صفایا ہو گیا۔ 5 سال انہوں نے حکومت کی، لیکن اب تک کی اطلاعات کے مطابق گلگت بلتستان کے عوام نے مسلم لیگ نواز کو یکسر مسترد کر دیا ہے اور ان کے وزیر اعلیٰ بھی، جو کہ 5 سال وزیر اعلیٰ رہے اور آخری دم تک وزیر اعلیٰ تھے کیئر ٹیکر سیٹ اپ آنے سے پہلے، مسٹر حفیظ الرحمان، وہ بھی ہار گئے۔ اور پیپلز پارٹی کے سابق وزیر اعلیٰ، جو کہ 5 سال وزیر اعلیٰ رہے اور وہ بھی ہار گئے۔ تو جناب 2 وزراء اعلیٰ ہار گئے۔ پھر مسلم لیگ نواز کے جو گورنر رہے گلگت بلتستان کے، وہ بھی ہار گئے۔ یہ ساری ہار کی وجہ کیا ہے، یہ ہم آپ سے بات کریں گے۔ اور خاص طور پہ یہ انتخابات جو ہیں، یہ بہت ہی ایک امتحان تھا، ٹرننگ پوائنٹ تھا پاکستان کی تاریخ کا۔ اور ٹرننگ پوائنٹ اس اعتبار سے، فیصلہ کن لمحہ اس اعتبار سے کہ 2 باتیں تھیں۔ ایک بات تو یہ تھی کہ جناب ایک ذہن میں رہا، تو ایک اور خبر بھی آپ کو بتاؤں گا۔ تو یہ تھی جناب سب سے اہم بات۔ ایک تو یہ تھا کہ گلگت بلتستان کا یہ الیکشن بہت ہی اہم ہے۔ آنے والے دنوں میں گلگت بلتستان پاکستان کا اہم ترین اسٹریٹجک صوبہ بننے جا رہا ہے اور یہ 5واں صوبہ ہوگا۔ پاکستان اپنے نئے آفیشل میپ پر عمل درآمد کا سلسلہ شروع کر دے گا، گلگت بلتستان کو اپنا 5واں صوبہ بنا کر۔ اس کے لیے تمام جماعتوں کو، تمام سیاسی قیادتوں کو اعتماد میں لیا جا چکا ہے اور ان کو ایک جو گریٹر پلان ہے پاکستان کے خلاف، چائنا کے خلاف اس خطے میں، انڈیا کا، امریکہ کا اور اس کے حواریوں کا، اس بارے میں تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کو آگاہ کر دیا گیا ہے، بریف کر دیا گیا ہے بند کمرے کے اجلاس میں، اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کیا تھا۔ پھر یہ انتخاب اس لیے بھی اہم ہو گیا گلگت بلتستان کا کہ آپ کو یاد ہے کہ جناب اس وقت شریف فیملی، اس کو ہو گئی ہے سزا، وہ ڈسکوالیفائی بھی ہو گئی، سزا بھی ہو گئی، مجرم بھی گردانے گئے۔ اب یا تو وہ ضمانتوں پر رہا ہیں، یا وہ انڈر ٹرائل ہیں، یا پھر وہ مفرور ہیں۔ یہ ہے ان کا سٹیٹس سب کے سب کا، نواز شریف اور ان کی فیملی کا، اور شہباز شریف اور ان کی فیملی کا۔ اور اس کے علاوہ ان کے جتنے بھی قد کاٹ کے لوگ ہیں جنہوں نے 5 سال، اور ان کے ایک اور سابق وزیر اعظم ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب، ان کا بھی یہی سٹیٹس ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس وقت میدان میں ہیں۔ احتساب عدالتوں میں مقدمات، ہائی کورٹس میں مقدمات اور اعلیٰ عدالتوں میں مقدمات، فرد جرم عائد ہو رہی ہے، ٹرائل شروع ہو چکا ہے، کچھ کا ہونے والا ہے۔ اور پھر ایک اور چیز بھی، وہ یہ ہے کہ FIA نے مقدمات کا اندراج بھی کر لیا شہباز شریف اور ان کی فیملی پہ، اور اسی طریقے سے تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف بھی FIR درج ہو گئی۔ تو یہ سلسلہ ہے اس وقت۔ اب جب پاناما میں نکالا گیا، نواز شریف صاحب کو اور مریم بی بی کو سزا ہوئی پاناما میں، اور وہ ڈسکوالیفائی ہوئے، بددیانت قرار پائے، جھوٹے قرار پائے سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق، تو اس کے بعد ایک نیریٹو لے کے آئے، اور وہ تھا ووٹ کو عزت دو۔ اور ظاہر ہے کیونکہ یہ ایک پولیٹیکل نیریٹو تھا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اپنے کارکنوں کو، اپنے لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا، یہ اس کا بیانیہ تھا کہ ووٹ کو عزت دو۔ اور کچھ اس کے پیچھے پولیٹیکل موٹیوز تھے، یہ ذہن میں رکھیے کہ اس کے پیچھے ہرگز یہ کوئی انقلابی نعرہ نہیں تھا، یہ بات ذہن میں رکھیں، اور وقت ثابت کرے گا کہ یہ بات 100% درست ہوگی کہ یہ انقلابی نعرہ نہیں ہے، نہ ہی یہ انقلابی فیملی ہے۔ انہوں نے نعرہ لگا دیا اور پہلے عام انتخابات میں حصہ لیا، اس میں ہار گئے، اور اس میں نہ پنجاب میں حکومت بنا سکے، نہ مرکز میں بنا سکے، نہ بلوچستان میں بنا سکے، KPK میں تو بنانی کیا تھی،
یہ ہو گیا۔ اس کے بعد پھر مسلسل یہ نعرہ لگایا جاتا رہا ووٹ کو عزت دو، اور اس کی تشریح یہ کی گئی کہ جناب ہمیں تو ملٹری لیڈرشپ نے ہمیں فارغ کیا ہے اور ہمارا ہرگز ہم نااہل نہیں تھے، اور عدالتوں کو بھی وہی پریشرائز کر رہی ہے، تحقیقاتی اداروں کو بھی وہی، قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ہر سازش کے پیچھے انہوں نے کہا کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے شریف فیملی کے خلاف۔ یہ نیریٹو مسلسل وہ لے کے آ رہے ہیں 2016 سے، 16 کے بعد آنورڈ 17، 18، 19، 20، یہ چوتھا سال شروع ہو چکا ہے، اور 2.5 سال اس حکومت کو ہو گئے ہیں، 1.5 سال اس کے پہلے تھا، 4 سال سے یہی نعرہ لے کے چل رہے ہیں۔ اس کے بعد 16 اکتوبر کو آپ کے علم میں ہے، پھر 25 اکتوبر کوئٹہ، 16 اکتوبر گجرانوالہ وہ بھی آپ کے علم میں ہے، جنرل باجوہ کو ٹارگٹ اور DGISI کو ٹارگٹ، فوجی قیادت کو ٹارگٹ، ساتھ ساتھ مذاکرات کی دعوت بھی کہ آئیں ہمارے ساتھ بات کی، تب منت اللہ پروگرام میں۔ لیکن خیر اس سارے بیک گراؤنڈ میں گلگت بلتستان کا الیکشن منعقد ہوا، اور گلگت بلتستان میں جناب 100% ریاست پاکستان نے 100% سب کو اجازت دی، اور کسی پر بھی پابندی نہیں لگی، یہاں تک کہ مریم بی بی جو ہیں وہ ڈسکوالیفائی ہیں، نااہل ہیں، سزا یافتہ ہیں، ضمانت پر رہا ہیں، لیکن نہ گورنمنٹ نے پابندی لگائی، نہ کسی اور نے پابندی لگائی، اور نہ ہی الیکٹرانک پرائیویٹ میڈیا یا سرکاری میڈیا پہ ان کے خطابات پہ پابندی لگی۔ وہ تمام کی تمام انہوں نے کمپین بھرپور طریقے سے چلائی، اور اس وقت چلائی جب بلاول بھٹو جو ہیں وہ خاموشی سے چلے گئے گلگت بلتستان، اور انہوں نے بھی جب انہوں نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی تو بہت آگے جا رہی ہے، مریم بی بی بھی پہنچی وہاں پہ، اور بھرپور کمپین، تمام ٹی وی چینلز نے ان کی کمپین کو، ان کی مہم کو، ان کی تقاریر کو لائیو دکھایا، کسی قسم کی کوئی قدغن، کوئی پابندی نہیں تھی، اور اس میں انہوں نے اپنا ووٹ کو عزت دو کا نعرہ افواج پاکستان کے خلاف، ملٹری لیڈرشپ کے خلاف جتنی بھی وہ کر سکتی تھیں گفتگو اپنی تقریر میں، جتنا بھی زہر اگل سکتی تھیں انہوں نے اگلا، اور پبلک نے سنا، گلگت بلتستان کی عوام نے سنا۔ اب یہ فیصلہ کن لمحہ تھا، اور اس لیے گلگت بلتستان کے انتخابات 1-2 اعتبار سے بہت ہی امپورٹنٹ تھے۔ نمبر 1 یہ کہ مسلم لیگ نون اس وقت رجسٹ کر رہی ہے، میں آپ کو یہ بتا دوں گلگت بلتستان کے حوالے سے، اس لیے رجسٹ کر رہی ہے کہ گلگت بلتستان کے حوالے سے جو پاکستان کا قومی مفاد اور جو ایک روڈ میپ ہے گلگت بلتستان کے حوالے سے، اس کو قبول نہیں کر رہی پاکستان مسلم لیگ نواز، اور وہ مسلسل رخنے ڈال رہی ہے، اور اسی لیے ایک اور بھی میٹنگ تھی قومی سلامتی کے معاملے میں، اور پارلیمنٹیرینز کو، پولیٹیکل لیڈرشپ کو بریف کرنا تھا، اس میں صرف نون لیگ یعنی کہ شریف فیملی کا حکم، نون لیگ کو اجازت نہیں ملی کہ اس میں جانا چاہیے، لہٰذا وہ ابھی تک ڈیفر ہے۔ تو اس کے بعد ہوا یہ جناب، اس کمپین کے بعد بھی میں نے آپ کو ایک خبر پہلے دی تھی، ایک اور لے لیں۔ اس کمپین میں بھی مسلم لیگ نواز کو بہت اچھی طرح اندازہ ہو گیا، اور اس کی وجہ ہے کہ آپ مریم بی بی کی تقاریر سن لیں، اس میں وہ بار بار کہتی رہیں لوٹوں کا ذکر کرتی رہیں۔ اس کی ریزن یہ تھی کہ جب یہ نیا بیانیہ لے کے اترے گلگت بلتستان میں بھی، گلگت بلتستان کے عوام کے لیے یہ بالکل ایک نئی چیز تھی کہ جناب ایک قومی جماعت اس بنیاد پہ الیکشن لڑ رہی ہے کہ فوج کو گالیاں دے رہی ہے، فوج پاکستان کو گالیاں دے رہی ہے، فوجی قیادت کو گالیاں دے رہی ہے، اور انڈیا کو سپورٹ کر رہی ہے، پرو انڈین نیریٹو اس کا وہاں پہ۔ تو گلگت بلتستان کے لیے یہ بالکل عوام کے لیے ایک انوکھی چیز تھی، لہٰذا اس میں بہت سارے لوگ مسلم لیگ نواز چھوڑ گئے، اور انہوں نے ٹکٹ بھی واپس کیا، جس کے بنیاد پہ یہ مریم بی بی کہتی رہیں کہ جناب لوٹوں کو نہیں بھولنا، لوٹوں کا مقام اور جائے مقام وہ ہے باتھ رومز ہیں، غسل خانے ہیں، یہاں تک انہوں نے کہا۔ تو ظاہر ہے جی یہ چیزیں چلتی رہیں۔ پھر جب الیکشن کمپین ختم ہوئی تو آخری دن مریم بی بی اور بلاول بھٹو کی ملاقات ہوئی، اور اس میں 2 باتیں کی گئیں، ایک میں نے آپ کو بتا دی تھی، دوسری میں اب آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ 2 باتیں یہ تھیں، نمبر 1 جو میں نے بتا چکا ہوں وہ یہ تھی، بلاول بھٹو سے انہوں نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات کی تھی کہ ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیتے ہیں گلگت بلتستان میں،
اور 1-on-1 مقابلہ کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے۔ تو جناب ہم حاضر ہیں اور مل کر حکومت بنائیں گے گلگت بلتستان کی اور گلگت بلتستان میں، اور یہاں تک بھی آفر کی کہ جناب CM بھی آپ کا ہوگا، یہ آفر کی۔ اور انہوں نے کہا کہ میکسیمم سیٹوں پہ ہم اپنے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں، اور اتنی سیٹوں پہ کہ ہمیں دونوں کو سمپل میجورٹی حاصل ہو جائے، یعنی کہ 23 میں سے کم از کم 13 ووٹ جو ہیں، 12-13 ووٹ ہمیں مل جائیں، 13 ووٹ کم از کم مل جائیں، 13 MPs ہم منتخب کروا لیں۔ یہ تھا بلاول بھٹو۔ اچھا، دوسری شرط کیا تھی؟ دوسری تجویز یہ تھی مریم بی بی کی کہ اس کے بعد، ان دونوں کے بعد، اگر اس کے باوجود ہماری میجورٹی نہیں آتی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے بعد بھی، تو جیسے ہی انتخابی نتائج آئیں گے اور ہمارے فیوریبل نہ ہوئے تو ہم الیکشن کا بائیکاٹ کر دیں گے اور الیکشن کا مسترد کر دیں گے الیکشن ڈے پہ۔ یہ دو باتیں، یعنی کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیں، اور اگر سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کرنی تو پھر ہم الیکشن کا بائیکاٹ کر دیتے ہیں دونوں مل کے، اور اس الیکشن کو متنازع کر دیتے ہیں۔ اور یہ الیکشن جو ہے یہ پاکستان کی سلامتی اور قومی مفاد کے اعتبار سے اہم ترین الیکشن تھا، اور گلگت بلتستان کے عوام پچھلے 70 سال سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ انہیں قومی دھارے میں لایا جائے اور ان کو 5واں صوبہ ڈکلیئر کیا جائے، ان کی قومی اسمبلی میں نمائندگی ہو، ان کی سینٹ میں نمائندگی ہو۔ اور اب تو CPAC کا اہم ترین جو مرکز و محور ہے، جو دروازہ ہے CPAC کا، وہ گلگت بلتستان ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، وہ آخری ملاقات جی ان کی ناکام ہوئی۔ بلاول بھٹو نے دونوں تجاویز، دونوں شرائط نہیں مانی اور انہوں نے معذرت کر لی، اور اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ مریم بی بی مسلسل، اس کے بعد گیلپ سروے آیا، مریم بی بی اس کے بعد مسلسل، اور شریف فیملی مسلسل اس گردان یہ پڑھ رہی ہیں کہ جناب گلگت بلتستان کا الیکشن تو فورجڈ ہوگا، یہ تو بالکل دھاندلی ہوگی۔ وہ تو پہلی، اور جب اسیسمنٹس آنا شروع ہوئیں اور اندازے لگانا شروع کیے لوگوں نے، تجزیہ کاروں نے، تو اس کو بھی انہوں نے کہا کہ یہ تو جناب، تو اب انتخابات ہو گئے، اور برے طریقے سے سب سے جو گیلپ سروے آیا تھا، اور گیلپ سروے اور پلس کا دونوں کا جو آیا تھا، دونوں میں ہی پاکستان تحریک انصاف نمبر 1 پہ تھی، پاکستان پیپلز پارٹی دوسرے نمبر پہ تھی، انڈیپینڈنٹ ارکان تیسرے پہ تھے، اور مسلم لیگ نواز آخری نمبر پہ تھی۔ نہ صرف یہ کہ ایک الیکشن کے حوالے سے، یعنی کہ گلگت بلتستان کے عوام نے ووٹ کس کو دینا ہے، اس میں بھی یہ سروے تھا، اور دوسرا پاپولر لیڈرشپ کون سی ہے، بلاول، عمران، مریم کون سی، اس میں بھی مریم جو ہے 3rd نمبر پہ تھی، آخری نمبر پہ۔ تو یہ جب چیزیں آئیں تو انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا تھا۔ اب رزلٹس آ گئے ہیں۔ گلگت بلتستان کے عوام نے وہ بیانیہ مکمل طور پہ ریجیکٹ کر دیا ہے، مسترد کر دیا ہے افواج پاکستان کو گالیاں دینے کا، اور میں نے آپ کو بتایا کہ وزیر اعلیٰ ان کا جو ہے 5 سال وہ ہار گیا، وزیر اعلیٰ 5 سال رہنے والا۔ اب ایک اور چیز سنیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا، اگر ان کی کارکردگی اچھی ہوتی وہاں پہ تو ان کو تو کمپین ہی اپنی 5 سالہ کارکردگی پہ ہی کمپین چلانا چاہیے تھی، وہ تو انہوں نے چلائی، اس میں وہاں پہ وہ کوئی ایسی کمپین نہیں تھی، بلکہ انہوں نے وہاں پہ جا کے بھی ووٹ کو عزت دو، نواز شریف، فوج، یہ انہوں نے رکھا جناب، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا، اور اپنی کارکردگی کو ایک سائڈ پہ۔ تو لہٰذا جناب گلگت بلتستان سے وہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے، مکمل طور پہ بیانیہ ووٹ کو عزت دو، وہ ووٹ کو عزت دو نہیں ہے، وہ ہے کہ ہمیں مزید دولت لوٹنے کا موقع دو، ہماری دولت کو عزت دو، وہ صرف یہ بیانیہ تھا جو کہ ریجیکٹ ہو گیا ہے جناب گلگت بلتستان میں۔ پاکستان تحریک انصاف پہلے نمبر پہ ہے، اور دوسرے نمبر پہ جو اب تک ہے وہ پیپلز پارٹی اور انڈیپینڈنٹ ارکان ہیں، اور متحدہ مجلس وحدت المسلمین ہے، JUIF ہے، اور یہ ہیں جناب جماعتیں جو کہ آ رہی ہیں، اور اس بات کا قوی امکان ہے موجود کہ جناب وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف آزاد امیدواروں کے ساتھ مل کے اور
کچھ سیٹوں پہ ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے آزاد امیدواروں کے ساتھ، کچھ پہ مجلس وحدت المسلمین ان کے ساتھ مل کے حکومت سازی کرنے کی کوشش کرے گی۔ حکومت وہاں پہ کسی کی بھی بنے، یہ بھی ایک بات بتا دوں کہ وہاں پہ قومی حکومت، مخلوط حکومت سب کی بھی بن سکتی ہے، اس کے چانسز موجود ہیں، اور صرف جناب نواز شریف صاحب کا جو بیانیہ ہے شاید اس کو وہاں پہ عزت نہ ملے۔ ووٹ کو عزت دو نہیں، عوام نے بہت ووٹ کو عزت دی ہے، اور اس بار لوگوں نے جوک در جوک ووٹ ڈالے ہیں اپنی اپنی پسندیدہ جماعتوں کے، لیکن انہوں نے نواز شریف کے بیانیے کو عزت نہیں دی، بلکہ اس کو دریائے گلگت میں، دریائے ہنزہ میں اور صدپارہ جھیل میں اور عطا آباد جھیل میں غرق کر دیا ہے اس بیانیے کو، جو یہ خود ساختہ بیانیہ ایک لے کے نکلے تھے۔ تو جناب صورتحال یہ ہے۔ ایک اور بات بتا دوں کہ جب انہوں نے کہا نا، بات کی کہ جناب آپ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیتے ہیں، 1 on 1 مقابلہ کرتے ہیں، تو اس وقت پیپلز پارٹی اور بلاول بھٹو کے ذہن میں یہ تو ہوگا کہ جب پریزیڈنٹ کا الیکشن تھا اسی اسمبلی میں، اور جب پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا تھا کہ چودھری اعتزاز احسن کو ہم متفقہ امیدوار بنا دیتے ہیں ڈاکٹر عارف علوی صاحب کے مقابلے میں، لیکن مسلم لیگ نواز کو یہ ڈر ہوا کہ کہیں چودھری اعتزاز احسن صدر نہ بن جائیں، لہٰذا انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو اپنا کینڈیڈیٹ بنا کے کھڑا کیا تھا، تاکہ چودھری اعتزاز احسن کے ووٹ جو ہیں وہ تقسیم ہوں، مسلم لیگ نواز اور جے یو آئی اپنا چنک جو ہے وہ ایک سائڈ پہ رکھے، اور اس کو صرف پیپلز پارٹی اور دوسرے اور ڈاکٹر عارف علوی اس میں سرے سے جناب صریحاً 100% تھا کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ لہٰذا اس بار بلاول بھٹو ہوں یا سرداری ہوں یا بھٹو فیملی ہو یا زرداری فیملی ہو، وہ کسی بھی صورت میں شریف فیملی کے ہاتھوں دوبارہ ڈسنے کے لیے تیار نہیں تھے اور نہ ہیں۔ تو جناب یہ محترمہ مریم جو ہیں وہ یقیناً یہی نعرہ لگائیں گی اور یہی کہیں گی جناب دھاندلی ہو گئی، ہم نتائج کو مسترد کرتے ہیں، قبول نہیں ہے، اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور اس کو ظاہر ہے انہوں نے نتائج کو تسلیم نہ پہلے کیا نہ اب کریں گے، ان کو صرف وہ نتائج تسلیم کرتے ہیں جس میں ان کو اقتدار پلیٹ میں رکھ کے دیا جائے، خواہ وہ راولپنڈی والے دیں، خواہ وہ واشنگٹن والے دیں، کسی بھی طرح سے ملے اقتدار، بس ان کی پلیٹ میں رکھ کے اقتدار مل جانا چاہیے۔ وہ انتخابات اور ان کے نتائج ان کے لیے قابل قبول ہوتے ہیں، لیکن جناب الٹیمیٹلی ان کو اپنی شکست کا اعتراف کرنا پڑے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو کہ ابتدا میں یہ کہہ رہے تھے، دھمکیاں لگا رہے تھے کہ میں وائٹ ہاؤس خالی نہیں کروں گا، میں نتائج تسلیم نہیں کروں گا، میں سپریم کورٹ میں چیلنج کروں گا، یہ سب کچھ دھاندلی ہو رہی ہے، یہ مینج کیا جا رہا ہے، پینٹاگون میرے خلاف ہو گیا ہے، CIA میرے خلاف ہو گیا ہے، امریکن اسٹیبلشمنٹ میرے خلاف ہو گئی ہے، وہ تمام نعرے جو یہ لگا رہے ہیں وہی نعرے پریزیڈنٹ ٹرمپ لگا رہے تھے، اور لیکن وہاں پہ بھی ان کو ریجیکٹ کیا گیا، اور بالآخر انہوں نے نتائج تسلیم کر لیے، وائٹ ہاؤس خالی کرنے کا، چھوڑنے کا عندیہ دے دیا، اور اب وہ اپنی سائز میں آ چکے ہیں، ہوش میں آ چکے ہیں۔ تو اسی طریقے سے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی اپنی شکست کا اعتراف کریں گے، اور ان کو بھی ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے، کیونکہ پاکستان کے عوام، پاکستان کی سیاست اور ریاست پاکستان ابھی اتنا گیا گزرا نہیں ہوا کہ جناب ایک ایسے خاندان کے ہاتھوں ریاست جو ہے وہ یرغمال بن جائے، جو سزا یافتہ ہو، جس کو اعلیٰ عدالتیں، سپریم کورٹ جو ہے جن کو نااہل قرار دے چکی ہو، ڈسکوالیفائی قرار دے چکی ہو، سزائیں ہو چکی ہوں۔ پاکستان ابھی اتنا کمزور نہیں ہوا جناب کہ وہ ایک سزا یافتہ مجرموں کے ہاتھوں یرغمال ہو اور وہ بلیک میل کرے۔ پاکستان مضبوط ہے، پاکستان کی جڑیں مضبوط ہیں، پاکستان کا سسٹم مضبوط ہے، پاکستان کے ادارے مضبوط ہیں۔ تو یہ تھی جناب صورتحال، تو میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں کہ کچھ چیزیں آپ کے علم میں لانا ضروری ہوتا ہے، یہی ہم نے آپ کو بتایا تھا جناب۔ تو اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔